سر ایک سوال تھا کہ اگر ہمارے فیملی میں ہی اگر کوئی دشمن بن جائے تو قرآن اور اسلام میں ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ایسے دشمن کے ساتھ ہم کیسا ایٹیٹیوڈ رکھ سکتے ہیں؟ یہ کوشچن بھی تم نے بہت امپورٹنٹ پوچھا ہے. کہنے کو دشمنی پہ ہم اسلام میں دشمنی کی ایٹیٹیوڈ اور کانسیپٹ پہ کئی ویڈیو بنا چکے ہیں, کئی ٹاکس بھی میں دے چکا ہوں اس کے اوپر. پر اگر اپنوں ہی فیملی میں ہی جاننے والوں میں ہی اگر کوئی دشمن ہو جائے تمہارا, تو اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. اب دیکھو, ایک تو ہے دشمنی کہ اگر کوئی تمہیں قتل کرنے پہ ہی آ رہا ہے تو آف کورس تم اس سے بچو گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی تمہیں اگر مار پیٹ کے پوائنٹ پہ آ رہا ہے. ایک ہوتا ہے دشمنی کے اندر سے کاٹ رہے ہیں, کوئی فزیکل نقصان نہیں پہنچا رہے بٹ تمہیں کاٹ رہے ہیں. اور سب سے بڑا کاٹنا کیا ہے, اللہ کے رسول سے کاٹنا, اسلام سے دور کرنا. تو کیونکہ تم نے ایک اسلام کے کانٹیکس میں یہ پوچھا تو مجھے سورہ 64 آیت 14 دھیان آ رہی ہے کہ اس پہ کچھ دن پہلے میں بات بھی کر رہا تھا سورہ 64 آیت 14 پہ, کہ اللہ نے کہا صحابیوں کو کہ تمہارے بیوی بچوں میں بھی تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں, تو ہوشیار رہنا. اب سوچو, بیوی بچوں میں دشمن, اب کوئی بولے, اور یہ دشمن ایسے ویسے نہیں, اسلام سے کاٹنے والے, اللہ سے, اللہ کے رسول سے کاٹنے والے دشمن. اس میں تو کوئی بولے گا جس کو زیادہ سمجھنا ہو اسلام کی, ان کو ماں باپ کو, اپنے وائف کو, اپنے بچوں کو قتل کر دو اور وہ کر دو جو اسلام سے کاٹ رہے ہیں, اسلام سے روک رہے ہیں, یہی سزا ہے ان کی, تو یہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ, اسلام سے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو. پر دیکھو, وہ لوگ اسلام کو سمجھے بھی نہیں, وہ سب ان کے نا اندر کھچڑی بنی ہوئی ہے. اسلام میں جو جنگیں ہوئیں اور جو کانسیپٹ ہیں اور جو معاشرے نے سکھایا, سب کھچڑی بنی ہوئی ہے. تو وہ اس پہ اگر ایسا کوئی سچویشن ہے نا, وہ یہی بولیں گے. میرے سامنے ایک کیس آیا, میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا افغانستان کا. اس نے انڈیا میں بہت آتے ہیں نا ریفیوجی کے طور پہ, تو ایک اسٹوڈنٹ بن گیا تھا. اس نے ایک کہانی بتائی کہ ان کے پڑوس میں ایک کسی نے نا کوئی گروپ جوائن کر رہا تھا, اس کے ابا نے روکا کہ بیٹے یہ بس یہ پالیٹکس کرنا ہے, کوئی اسپریچولیٹی کا ان کا کچھ نہیں ہے, ان کے ساتھ جوائن مت کر. تو جن کے پاس جا رہا تھا, جن مولانا کے پاس, ان مولانا نے میں اس کے ورڈز بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کتنا سچ ہے, مجھے جو کسی نے بتایا میں وہ ریپیٹ کر رہا ہوں. تو وہاں کے جو مولانا تھے, آف کورس علماء سو بولوں گا میں, ایسے مولانا کو علماء حق میں ہو نہیں سکتے اگر ایسی حرکت کر رہے ہیں وہ. تو اس نے ان کے بیٹے کو یہ پٹی پڑھا دی, یہ شیطان ہے, تو یہ اسلام سے کاٹ رہے ہیں, ہاں یہ اسلام کے دشمن ہیں, یہ کافر ہیں, اگر ہمارے ساتھ آنے سے تجھے روک رہے ہیں. اس نے آگے اپنے ابا کا قتل کر دیا. یہ رپورٹڈ کہانی ہے, رپورٹڈ, اللہ جانے کتنی سچ کتنی وہ, میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے, ایک میرے ہی اسٹوڈنٹ نے مجھے جو یہ کہانی سنائی. تو دیکھو, اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھنا کیوں امپورٹنٹ ہے. اگر یہ سچی کہانی ہے, تو اس مولانا نے جب یہ کہا نا کہ تیرے باپ جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے اور تو یہ اسلام سے کاٹ رہا ہے, اس کا قتل کر دے, یہی ہے اسلام, تو اس کو اگر قرآن پڑھا ہوتا نا تو شاید یہ آیت اسے دھیان آ جاتی. اور وہ مولانا سے کوشچن کرتا کہ اللہ کہہ رہا ہے سورہ 64 آیت 14 میں کہ تمہارے بیوی بچوں میں بھی تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں, تو ہوشیار. اللہ ہی نہیں کہہ رہا کہ دشمن ہے تو قتل کرو, اسلام کو کاٹ رہے ہیں اور تمہیں روک رہے ہیں اسلام سے, تو ان کا قتل کرو. اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا, اللہ نے کہا ہوشیار. پر اگر تم ان کو سزا نہ دو, غلطی کو نظر انداز کر دو اور معاف کر دو, تو بے شک اللہ غفور ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ رحیم ہے. اللہ کیوں کہہ رہا ہے میں معاف کرنے والا ہوں, میں رحیم ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ اچھا یہ بات جب اللہ ریپیٹ کرتا ہے نا, کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ یہ اسی کو سمجھ میں آتی ہے جو واقعی میں اپنے آپ کو اللہ کا سرونٹ مانتا ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کرنے والا ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں. کا کیا مطلب ہے سرونٹ سنے گا؟ یار مالک معاف کرنے والا ہے, مالک رحم کرنے والا ہے, تو میں کیوں نہ کروں؟ اللہ اگر چاہتا تو میرے بیوی بچوں کو ختم کر دیتا. اللہ نے اگر ان کو معاف کیا اور ان کے اوپر رحم کر رہا ہے, ان کو زندہ رکھا ہوا ہے, تو میں کیوں ان کو ماروں, میں ان کو کیوں ختم کر دوں؟ اللہ یہ جتا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے بیوی بچوں میں بھی تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں, تو ہوشیار. اور کچھ صحابیوں کے تھے, اگر تم تفسیر پڑھو گے اس آیت کی, تو ان کو روکا تھا ہجرت کرنے سے, آپ سب کے پاس جانے سے, اسلام میں چلنے سے روکا تھا ان کی فیملیز نے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس کے. تو اسی پہ یہ آیت اتری تھی. تو اللہ نے ایٹیٹیوڈ کیا بنوایا دشمنوں کے اوپر, جو فیملی میں ہی نکل آئے دشمن. سزا مت دو, پارڈن کر دو, ان کو اوور لک کر دو, نظر انداز کر دو ان کی غلطیاں, اور انہیں معاف کر دو. کیوں کرو یہ سب؟ کیوں کرو؟ کوئی بولے کیوں کریں؟
اللہ کہتا ہے کیونکہ میں معاف کرنے والا ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں, اس لیے کرو. کیونکہ تمہارا اگر مالک کر رہا ہے تو کیسے نہیں کرے گا؟ اگر مالک یہ کرتا ہے تو نوکر کیسے نہیں کرے گا یہی کام؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہٹلر کا نوکر ظلم ہی کرے گا, اور الغفور الرحیم کا نوکر معاف کرے گا, رحم کرے گا. ہو کس کے نوکر؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کے ٹائم پہ نا ہیں کئی لوگ ہٹلر کے نوکر, ہیں کئی لوگ ہٹلر کے نوکر اور پڑھتے ہیں قرآن, تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ چل رہا ہے. تو اسلام میں دشمنی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کو دوست میں تبدیل کرنا ہے, دشمن سے بھی جینٹلنیس ہے. میں تمہیں ایک اور ایگزامپل یاد دلاتا ہوں کہ سورہ طٰہٰ سورہ 20 آیت 38 میں اللہ نے کیا بولا؟ فرعون کو اپنا دشمن پکارا. سورہ 20 آیت 38 میں فرعون نے کہا یہ میرے اور میرے پیغمبروں کا دشمن ہے. 38 میں یہ بات بولی. 43-44 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اے موسیٰ اور ہارون, فرعون کے پاس جاؤ اور میرے ذکر میں رہنا, مجھ سے غافل مت ہو جانا, یاد رکھنا میں کون, میرے ذکر میں رہنا مطلب یاد رکھنا کہ اللہ کون ہے, غفور ہے, رحیم ہے. میرے ذکر میں رہنا, اس کے پاس جاؤ, اس نے ساری حدیں پار کری ہیں, اور اس سے نرمی سے پیش آؤ. کیا پتا وہ بدل جائے, کیا پتا وہ ڈر جائے. تو اللہ کا دشمنی کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ سوچو, فرعون سے نرمی سے پیش آؤ. بیوی بچوں میں تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں, ان کو نظر انداز کر دو, معاف کر دو ان کی غلطیاں. ہاں, یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ کون سی دشمنی ہے؟ اللہ کہتا ہے دشمنوں کو لے کے سورہ 41 34 سے 36 میں کہ برائی کا بدلہ احسان سے دو, اور تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. اور نہیں ہوتی خوش نصیبی کسی کو حاصل سوائے صبر کرنے والوں کو. اور اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو فوراً میری پناہ میں آ جانا. مطلب شیطان بولے کہ ایسا مت کر, ہاں دشمن کو تو کچل. اگر شیطان یہ سکھائے تمہیں تو میری پناہ میں آ جانا. کس کی پناہ میں؟ جو اللہ جو ہے الرحمن الرحیم غفور الرحیم, اس کی پناہ میں آنا. اللہ کہتا ہے میں سب علم رکھنے والا, سب سننے والا ہوں, میں سارا علم رکھتا ہوں. دشمنوں کو دوستوں میں تبدیل کر لو. یہ ہے اسلام. اور یہ اسلام کہاں سکھایا جا رہا ہے بتاؤ؟ یہ اسلام کہاں سکھایا؟ بس ایک نچلے درجے کی پالیٹکس سکھائی جا رہی ہے اسلام کے نام پہ. کئی جگہوں پہ, میں نہیں کہہ رہا ہر جگہ, کئی جگہوں پہ بہت ہی ایک ایگوئسٹک, ایک سپریمیسسٹ ایٹیٹیوڈ والی, ایک نچلے درجے کی پالیٹکس سکھائی جا رہی ہے اسلام کے جامہ پہنا کے. یہ سکھائی جا رہی ہے. پر اگر ایک آدمی عورت کے کپڑے پہن لے تو عورت نہیں ہو جاتا, اور اس طرح کی نچلے درجے کی پالیٹکس کو تم اسلام کے کپڑے پہنا دو تو اسلام نہیں ہو جاتی. اسلام میں تو دشمن کو بھی دوست بنانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے, موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی یہی ہے. مشن شروع کیا سب دشمن تھے, مشن ختم کیا سب دوست تھے. یہ اسلام کہاں سکھایا جا رہا ہے؟ جہاں سکھایا جا رہا ہے وہاں پہ لگ جانا لوگوں سے, ان کو چھوڑنا مت, کیونکہ وہی صحیح اسلام سکھا رہے ہیں. باقی سب بہت لاجیکل, بہت اونچی اونچی باتیں لگ سکتی ہیں پر ہوں گی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ امید ہے کہ تمہیں آنسر سمجھ میں آیا ہوگا. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.